واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اشکالات ہیں کہ اس واقعے میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کتنا ہوا اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل ان ون نائٹ کہ ایک رات کے اندر اتنے لانگ ڈسٹینس کا جو سفر ہے وہ کیسے ممکن ہے، وہ بھی ایک پرانے وقتوں میں 1400 سال پہلے، پرانے دور کے اندر 1400 سال پہلے جب ٹیکنیکل کچھ بھی نہیں تھا، ٹیکنالوجیز نہیں تھی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا. وہ واقعہ ہے واقعہ معراج، جس کو عام طور پر عرف عام میں لوگوں کے اندر 27 رجب کو سنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور 27 رجب کے حوالے سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. وہ ہے واقعہ معراج. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کے نزدیک، اسلام میں قرآن اور حدیث کے نزدیک، اس کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. واقعہ معراج کا مطلب ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. یہ معراج کی رات تھی، مطلب اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، وزٹ کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یہ بہت لانگ ڈسٹینس ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اچھا، اس سفر کے لیے جو سواری استعمال ہوئی اس کا نام رکھا براق. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام جو باور کروایا ہے، متعارف کروایا ہے، وہ ہے براق. یہ ایک ایسی سواری تھی جس طرح ہمارے ہاں سپیڈ میں سب سے زیادہ F-16 سمجھا جاتا ہے، تھنڈر طیارے سمجھے جاتے ہیں جو بجلی کسی روشنی سے یوں مطلب آنن فانن چلے جائیں اور گزر جائیں، آپ کو علم بھی نہ ہو. تو اسی طرح یہ ایک ایسی سواری تھی جس نے اس رات کے اندر بہت سارے وزٹ کروائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب سے پہلا وزٹ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ وزٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو، خاتم النبیین، جو ہمارے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کروائی. 1 2 3 4 5 and 6 7 7 آسمان کی سیر کروائی. ان 7 آسمان کی سیر کروانے کے ساتھ ساتھ ان پر جو انبیاء کرام ہیں، پروفٹس ہیں، ان سے میٹنگ بھی کروائی، ملاقات بھی کروائی، ان سے حال احوال بھی ڈسکس کروایا. سب سے پہلے آسمان پر آپ نے ملاقات کی آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. دوسرے آسمان پر آپ نے ملاقات کی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور تیسرے آسمان پر آپ نے ملاقات کی حضرت یوسف علیہ السلام سے. پھر آپ چوتھے آسمان پر گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر آپ 5ویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام. پھر 6ٹھے آسمان پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور پھر 7ویں آسمان پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی. آپ کو یہ ملاقاتیں کروائی گئی. ان ملاقاتوں کے بعد پھر آپ کو بیت المعمور کا وزٹ کروایا گیا. بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر لیتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے اس کا نام رکھتے ہیں مسجد، موسک. اسی طرح فرشتے جہاں پر عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی مخصوص جگہ جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، اس کا نام ہے بیت المعمور. اس کا نام ہے بیت المعمور، ایسی جگہ جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، سدرۃ المنتہا کا وزٹ کروایا گیا. یہ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، جنت کا سب سے اچھا مقام ہے، اوپر والا مقام ہے، اونچا مقام ہے، ہائیسٹ آف دا جنہ ہے. اس کے بعد پھر آپ کو فرضیت نمازوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی آپ کی. آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، کلام کیا. سورۃ النجم قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. پھر 5 نمازوں کی فرضیت کا معاملہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی اس امت پر، اے محمد تمہاری اس امت پر میں 50 نمازیں فرض کرنے لگا ہوں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نمازوں میں کمی کروائی کہ اے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے میرے خالق و مالک، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اتنی عبادت شاید نہ کر سکیں، ہم تیرے عذاب کے مستحق نہیں ہونا چاہتے، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اور ہوتی ہیں، ہم اتنی عبادت نہ کر سکے اور تیرے عذاب کے مستحق ہو گئے تو ہم پریشان ہو جائیں گے. اے اللہ، ہم پر رحم کر، کرم کر اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 نمازوں پر معاملہ کر دیا اور 5 نمازوں کو فرض کر دیا ہم پر. پھر اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ نے سدرۃ المنتہا کا وزٹ کیا، نمازوں کے بارے میں کلام کیا. یہ سارا واقعہ جو ہے نا، یہ ایک رات کا واقعہ ہے. اس کے بعد پھر آپ کو واپسی کی تیاری کروا دی گئی اور آپ نے واپسی کا سفر کیا اور آپ اپنے گھر پر تشریف لے آئے، آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے آئے. اب یہ ایک رات میں اتنا سارا واقعہ ہوا. اگر عقلی طور پر آپ دماغ کو لے کے چلیں، عقل کو لے کے چلیں، تو 100% عقل کہتی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک رات میں اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے. وہ بھی ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے کہ جب چھوٹے سے سفر کرنے کے لیے گھوڑے اونٹوں پر جاتے تھے تو دنوں لگ جاتے تھے اور لمبے سفر پر جاتے تھے تو سالوں لگ جاتے تھے. لیکن یہ ایک رات کے اندر معاملہ، ایک رات کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ 4 گھنٹے کی.
5 घंटे की, बस इतनी ही रात होती है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो आपने सब कुछ एक रात के अंदर कैसे कर लिया? अगर आप अकल से सोचेंगे समझेंगे तो आप इस पर मुल्हिद हो सकते हैं और मुर्तद भी हो सकते हैं, क्योंकि अकल तो आपको शशदर कर देगी, हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। लेकिन अगर आप अपने रब के बंदे हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो फिर आप 100 नहीं बल्कि अरबों खरबों फ़ीसद आपको यकीन है, मुझे भी, आपको भी, हम सबको कि वाक़या मेराज हुआ है, इसकी हकीकत है। और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं इस विज़िट के अंदर, ये सब हुई हैं, आपने डिस्कस भी की है, अंबिया कराम से मुलाकात भी की है, आपने अल्लाह ताला से हम कलाम भी हुए आप, और ये सब मामला, ये सब का सब मामला एक रात में डन हुआ, कंप्लीट हुआ। और फिर आप वापस सफ़र से आकर आपने आराम किया और आपने सुबह फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ी या पढ़ाई, मतलब आप नमाज के अंदर शामिल थे। इशा के बाद से लेकर फजर की नमाज के दरमियान का ये मामला था, इशा और फजर के दरमियान का मामला था, ये एक ही रात का मामला और कंप्लीट हुआ। ये है वाक़या मेराज, और इसकी हकीकत ये है कुरान और हदीस के हिसाब से ये बिल्कुल दुरुस्त है, अरबों खरबों फ़ीसद दुरुस्त है। 100% की तो बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, अरबों खरबों फ़ीसद दुरुस्त है ये वाक़या कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को मेराज की रात सफ़र करवाया। अब इसके बारे में जो बातें आती हैं, अक़वाल हैं कि ये 27वीं की रात हुआ, 27 रजब को हुआ, इस बारे में कोई कुरान और हदीस में ऑथेंटिक बात नहीं है, प्रूफ के साथ कोई बात नहीं है कि ये इस रात को हुआ। ना इसका कोई दिन मुतय्यन है, ना इसकी कोई रात मुतय्यन है, ना इसका कोई महीना मुतय्यन है, और ना इसका कोई दिन मुतय्यन है, ना इसका कोई हफ़्ता मुतय्यन है, इसका कुछ भी मुतय्यन नहीं है। बस इसके बारे में इतना आता है, तारीख़ के अंदर, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में हम इतना इसके बारे में जानते हैं कि ये वाक़या हिजरत से पहले हुआ, मक्की दौर में हुआ, मक्की ज़िंदगी थी और हिजरत से पहले हुआ ये वाक़या। ये बात जो है ये ऑथेंटिक है, इस बात के अंदर 100% दुरुस्तगी है कि ये वाक़या मक्की ज़िंदगी में हुआ, हिजरत से पहले हुआ। इसके बाद की जो पेचीदगियाँ हैं, जो गहराइयाँ हैं, डेज़ की, ईयर्स की और मंथ्स की और टाइमिंग की और नाइट की, इस रात को, इस साल को, इस दिन को, इस टाइम, ये सब इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह और उसके नबी जानते हैं और उसके सहाबा कराम जानते हैं, जिन्होंने इसके बारे में सुना और फ़ेस टू फ़ेस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर इस पर इत्मीनान किया और इसके बारे में अपनी राय दी कि अल्लाह के रसूल, फ़िदा का अबी व उम्मी, एवरी कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आप पर हमारे माँ, हमारे बाप कुर्बान हो। जो आपने कह दिया वो हकीकत है, जिससे आपने मना कर दिया मिन अन, वो हम पर लाजिम है कि हम उससे रुकेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।